یونیفارم سول کوڈ UCC کے متعلق کچھ بیداری پیدا کی جائے اور کچھ مسلم پرسنل لاز کے متعلق بتلایا جائے. انشاءاللہ اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. سمجھیں اور ہمارے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیے ہوئے اس بہترین ایمان اور اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور ان باطل طاقتوں کی طرف سے اسلام پر اور اسلام کے متوالوں پر ہونے والی یلغاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائے یا پھر ان سب کو ہدایت یافتہ بنا دے. بہرحال دیکھیے، ایک زمانے سے ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں. جب یہ ملک آزاد کرایا گیا، آزادی سے پہلے کی تاریخ الگ ہے، آزادی کے بعد والی تاریخ بالکل الگ ہے. جب یہ ملک آزاد کرایا گیا اور ملک کے آزاد کرانے والے جو ہیروز تھے، اس کے بعد یہاں پر بسنے والے لوگوں میں ان لوگوں نے ان میں چند قبائل ایسے تھے جو بغاوت کا علم اٹھا رہے تھے. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ ملک میں نہیں رہیں گے، ہمیں بھی الگ اپنا اسٹیٹ اور ملک چاہیے جہاں پر ہم اپنے قوانین اور اپنے پرسنل لاز کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو ان سب کو یہ بات کہہ کر حکومت ہند نے سمجھا کر بجھا کر پورے ہندوستان کو ایک ملی جلی تہذیب کا گہوارہ اور ایک امن و امان کا ایک چمنستان بنایا تھا. اس وقت آزاد کرانے والے لوگوں میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو یوں کہہ دے کہ جتنے یہاں پر درخت اگیں گے وہ ایک ہی قسم کے ہوں گے اور جتنے پھول یہاں پر اگیں گے وہ ایک ہی رنگ کا ہوگا. ایسا انہوں نے نہیں کہا، بلکہ ایک چمن کی رنگا رنگینی کی وجہ سے اس کی زینت ہوتی ہے، اس بات کو انہوں نے سمجھا. اور پھر انہوں نے اس میں جو پھول ہر قسم کے ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی کو سمجھا کہ کوئی اودے کلر کا ہے، کوئی نیلے کلر کا ہے، کوئی سفید کلر کا ہے، کوئی بلو کلر کا ہے، کوئی پنک کلر کا ہے، کوئی ریڈ کلر کا ہے. الگ الگ کلر کے جو ہے نا پھول ہوتے ہیں کسی چمن میں، تو اس کی خوبصورتی اس سے ہوتی ہے. تو ان باتوں کو سامنے رکھا گیا اور پھر سمجھایا گیا کہ یہاں پر جتنے لوگ رہیں گے ان کو اپنی سماجی زندگی میں آزادی ہوگی، یعنی اپنے دین اسلام کو سیکھنے کی، اس کی ٹریننگ حاصل کرنے کی آزادی ہوگی اور اس پر عمل کرنے کی بلا تفریق آزادی ہوگی اور پھر اس کی تبلیغ اور اشاعت کرنے کی بھی آزادی ہوگی. یہ تین چیزیں خاص طور پر سمجھیں کہ پہلے تو سیکھنے سکھانے میں کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ اگر کوئی ہندوتوا کو ماننے والا ہے تو وہ اس کو سیکھ بھی سکتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کر سکتا ہے اور اس کی تشریح اور تبلیغ بھی کر سکتا ہے. کوئی پارسی ہے، وہ اپنے دین اپنے مذہب کو سیکھ بھی سکتا ہے، عمل بھی کر سکتا ہے، اس کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی ایک مسلمان ہے، وہ دین اسلام کو سیکھنے میں اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. آئین جو بنایا گیا تھا اس میں دفعہ 25 اور 26 میں اس بات کو واضح طور پر لکھ دیا گیا کہ ہر طبقے کو، ہر قوم کے یہاں پر رہنے والے کو اپنی قومیت پر اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی. دوسری جو چیزیں تھیں اس کو ہر قوم نے ملا کر بیٹھ کر بات کر کے اس کو اپنے حقوق کو آزاد کر دیا. جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ چند ہی چیزیں ایسی ہے جو ہمارے ہاتھ لگی ہے، باقی سب چیزیں آزادی ہندوستان کے موقع سر ہم نے گوا دی. اور اس میں سب کی ایک بات تھی جس کی وجہ سے ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے، بات نہیں کرتے کہ بھئی ہم اس کے مخالف ہیں. نہیں، ان میں کیا چیزیں تھیں؟ جیسا فوجدارانہ نظام تھا،
اس میں کوئی اور جیسا بینکنگ کا نظام تھا، اس میں اور بھی جو نظام تھے ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا. اس میں اسلامی اعتبار سے ہم چل نہیں سکتے ہیں. قوم میں وہ سول کوڈ ہے، وہ ایک جس کو کہیں گے کامن سول کوڈ ان سب چیزوں میں بنایا ہوا ہے. صرف آزادی جو ہمیں ملی تھی وہ سماجی زندگی میں. آج آپ یونیفارم سول کوڈ جس کو ایک مہینہ پہلے شوشہ چھوڑا گیا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وجہ سے یہ شوشہ چھوڑا گیا اور حکومت کیا چاہتی ہے اور اس کے فوائد کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے. ایک بات تو آپ صاف طور پر سمجھیں، یہ یونیفارم سول کوڈ اور کامن سول کوڈ ہے. جو انسان کے اندر تھوڑی سی بدھی ہوگی اور تھوڑی سی عقل ہوگی اور وہ انسان کھانا ہی کھا رہا ہوگا تو اس کو اس بات کا واقعتاً پتہ ہوگا کہ یونیفارم سول کوڈ اور کامن سول کوڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ، ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ کیوں لایا گیا. پھر لایا کیوں گیا ہے، پھر اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ اصل مقاصد جو ہیں اس کو چھپانے کے لیے کہ ترقی کی طرف جانا چاہیے کسی حکومت کی ماتحتی میں اگر ہندوستان چل رہا ہو تو ان کی اپنی حکومت کے زیر نگی ہندوستان کو ترقی یافتہ ہونا چاہیے. اس کا جو کرنسی ہے اس کی ویلیو بڑھنا چاہیے اور یہاں پر رہنے بسنے والوں کے لیے کچھ کام کاج کے جہنا طریقے ہونے چاہیے. اور جو مہنگائی ہے، یہ مقاصد جو اصل ہے، اور پڑھنے لکھنے کے جو کالجز ہے، اسکول ہے حکومتی پیمانے پر، اس کی بالکل لاوارثگی اور اس کی طرف بالکل بے توجہی اور یہ مہنگائی اور پھر اس طریقے کے جو کامن باتیں ہیں، اس کی طرف ایک عام آدمی کی توجہ نہ ہو. اسی لیے وقتاً فوقتاً ایسے شوشے چھوڑے جاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی اس میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور اصل مقاصد کی طرف توجہ نہیں کرتا. یہ ان چیزوں کو چھیڑنے کی چیز ہے، چاہے وہ CAA ہو یا پھر UCC ہو. یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوتی ہے. بہرحال ہم اپنے تئی اس بات کو سمجھیں کہ یہ کیوں، یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے خاص طور پہ اور باقی ساری کی ساری قوموں کے لیے یہ نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے اور ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم کامن سول کوڈ کو سمجھیں. دیکھیے، سماجی زندگی گزارنے میں جتنی قومیں ہندوستان میں بستی ہے ان ساری قوموں کو سماجی اعتبار سے اپنے اپنے پرسنل لاز پر اپنے پرسنل لاز کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ملی ہے. یہ کب؟ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا اسی موقع پر مل گئی تھی. جس طریقے سے نکاح ہے، بیاہ ہے، طلاق ہے اور گھر میں معاشرتی زندگی ہے اور جو ہے نا یہ سارے معاملات ہم کو الگ سے ملے تھے ساری قوموں میں. بھئی نکاح مسلمانوں میں جس طریقے سے کہا جائے گا کہ نکاح کسے کہتے ہیں، تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس نکاح 6 چیزوں کو کہا جائے گا. آپ سمجھیں اس بات کو بھی کہ اس میں چھیڑ چھاڑ کیسے کی جائے گی، پھر میں اس کو بتاتا ہوں. اسلام میں نکاح 6 چیزوں کو کہا جائے گا. 7ویں چیز اضافی چیز، پھر 8ویں چیز اضافہ، 9ویں چیز اور اضافہ. اب اس میں آپ 6 چیزوں پر عمل کریں تو برکتیں ہوگی، اللہ رسول کا وعدہ ہے. اگر آپ 6 چیزوں کو چھوڑ کر آپ 600 چیزیں لاتے ہیں کہ لوگ کچھ نہ کہیں اور لوگوں کے اندر ایک نام نہ رکھے جس طریقے سے، تو یہ نام نہ رکھنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی 600 کام بھی کرے تب بھی کہیں جا کے اس کو نام رکھنے والے پیدا ہو جائیں گے اور بے برکتی اس چیز میں آئے گی. کیونکہ کسی چیز کا نام اسلام نے دیا ہے اور چند اعمال کا نام ایک چیز کو دیا ہے، اس کو ہم چھوڑ کر کوئی عمل کرتے ہیں تو بہرحال اس میں نقصان اٹھانا ہوگا. لوگوں کے دکھانے کے لیے، لوگوں کو بولنے کے لیے، لوگوں کے نام نہ رکھنے کے لیے ہم کتنے ہی کام کرتے چلے جائیں لوگ اس کے اندر نام رکھیں گے. بہرحال نکاح میں آپ کو بتا رہا تھا 6 چیزوں کا نام ہے. اس میں 2 فرض ہے، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں. 2 فرض، سب سے پہلی چیز ایجاب اور قبول، کہ لڑکی کی طرف سے ایجاب یعنی جواب لینا، لڑکے کی طرف سے قبول، ہاں میں نے قبول کیا اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اس کو کہا جائے گا ایجاب اور قبول. اور یہ ایک فرض ہو گیا. دوسرا فرض، اس پر 2 گواہ بھی ہو کہ اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر صرف اس طریقے کی چیمی گوئیاں نہ کی جائے. 2 گواہ بھی ہو، مرد ہوں تو 2 ہو، عورتیں ہوں تو 4 ہو.
یا پھر ایک مرد یا 2 عورتیں ہو. یہ پہلا اور دوسرا فرض، 2 فرائض ہو گئے نکاح کے. تیسرا ایک واجب نکاح میں ہے، وہ ہے مہر کی ادائیگی. آدمی کوئی چیز خریدنے کے لیے جائے، استعمال کے لیے جائے، چاکلیٹ بھی اگر خریدے تو اس کے پیسے دے کے لے، کپڑے بھی اگر خریدے تو پیسے لے کے پھر اس کو زیب تن کرے. ایک لڑکی کو وہ اپنے لیے لا رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے لا رہا ہے، اس کو بغیر پیسے دے کے لیے آ جائے، عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی. فطری مذہب اور دین جسے کہا جاتا ہے. قسم کھا کر اس بات کو میں کہتا ہوں کہ میری اپنی جتنی زندگی باقی ہوگی انشاءاللہ، اس زمانے تک یعنی مرتے دم تک بھی کوئی اگر اسلام سے بہترین مذہب اور کلچر میرے سامنے پیش کر دے تو اس مذہب کو اپنانے کے لیے میں تیار ہوں. قیامت تک اس چیز کو کوئی جو ہے نا قبول نہیں کر سکتا ہے. اسلام سے بہترین فطرت کے قریب کوئی دین نہیں ہے. کوئی بھی قوم کا انسان، کوئی بھی مذہب کے ماننے والے اور کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اس چیلنج کو لے لیں اور قبول کر لیں، اور اسلام سے بہترین کلچر لا کر پیش کر دے ہوئے ہے ہی نہیں، کہیں پر نہیں ہے. اب آپ دیکھیے نکاح کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا اتنا پیارا دین، اتنا اچھا دین، اتنا اچھا مذہب، 6 چیزوں کا نام نکاح اس نے رکھا ہے. 2 چیزیں میں آپ کو اس کے اندر وجوہات بھی بتا رہا ہوں کہ اندھیری کوٹری میں اور اکیلے 2 میاں بیوی بیٹھ کر اس بات کو کہہ لیں نہیں، 2 گواہ بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. اور یہ فرض ہے. فرض عمل کے نہ ہونے سے جس طریقے سے وضو کے بغیر کوئی نماز پڑھ لے، وہ نماز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. نماز میں اگر رکوع چھوڑ دے ہوئے کوئی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھے نماز ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. فرض چھوٹ گیا، شرط چھوٹ گئی، سجدہ ہی چھوڑ دیا تو سجدے سے اسے کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. رکعت ہی نہیں بنا جو فرض تھا. تو فرض کے کسی چیز میں چھوٹنے سے وہ فرض تکمیل تک نہیں پہنچتا، اور کتنے ہی سہو کے سجدے کر دیے جائے وہ تکمیل نہیں ہوتی. بہرحال میں نکاح کو آپ کے سامنے بتا رہا تھا. 6 چیزوں کا نام نکاح ہے. پہلا فرض ایجاب اور قبول، دوسرا فرض 2 گواہ، اور تیسرا واجب مہر کی ادائیگی. احناف کے نزدیک کم از کم 10 درہم سے زیادہ کی کوئی چیز مالیت کے قابل ہوتی ہے تو اس زمانے کے اعتبار سے 10,000 روپے سے اوپر کم از کم مہر رکھا جائے. تیسری چیز جو 3 سنتیں ہیں اس کو بھی سمجھیں. وہ 3 سنتوں میں پہلی سنت ہے کہ خطبہ نکاح پڑھا جائے. اس میں قرآن اور حدیث کی آیتیں جو خاص طور پر اللہ کے رسول پڑھتے تھے وہ پڑھنا ہے. سورہ رحمان آپ نے نہیں پڑھ کر سنائی، اور سورہ فاتحہ خلاصہ قرآن ہے وہ نہیں پڑھ کر سنائی. آپ نے آیت الکرسی عظیم الشان آیت ہے وہ نہیں پڑھ کر سنائی. آج کل کے قاضی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا پڑھ رہے ہیں ان کو خود نہیں معلوم ہے، آگے والے لوگوں کو کیا معلوم ہوگا. اسی لیے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ نکاح کے موقع پر علماء اور مفتیان کرام کو بلاتے ہیں کہ نکاح بھی آپ پڑھیں گے اور کچھ خلاصہ بھی بیان کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھاتے تھے، آپ اپنی زندگی میں خود نکاح پڑھاتے تھے، اور چند سلیکٹڈ آیتیں پڑھتے تھے اور مستقل وہی پڑھتے تھے. چند احادیث سلیکٹڈ پڑھتے تھے وہی پڑھتے تھے. اس کے اندر 4 آیتیں پڑھنا ہے، پھر 3-4 احادیث پڑھنا ہے، اس کا کچھ خلاصہ بیان کرنا ہے تاکہ پتہ چلے جس کا نکاح ہو رہا ہے بنیادی طور پہ کچھ حقوق تو پتہ چلے. سمجھدار لوگ نکاح میں اس طریقے کا عمل کرتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں فارمیلٹیز کے لیے قانونی کارروائی تو کرتے ہیں قاضی صاحب کو بلا کے، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا نکاح کس چیز کا نام ہے، نکاح کس چیز کا نام ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا. بنیاد اس طریقے سے رکھی گئی، اللہ نہ کرے تو پھر اس کی جو ہے نا انتہا بھی بہت بری ہوتی ہے. بہرحال جب بنیاد ایسی رکھی جائے تو بہرحال اس میں پہلی سنت 4 چیزیں تو میں نے آپ کو بتایا. پہلی سنت خطبہ نکاح. دوسری سنت نکاح کے موقع پر کچھ شیرینی کی تقسیم سنت سمجھ کر، کچھ شیرینی کی تقسیم ہم چھوارے جو ہے نا دے رہے ہوتے ہیں، شیرینی کی تقسیم ہو رہی ہے، سنت پر عمل ہو رہا ہے. یہ فارمیلٹیز نہیں ہے کہ نکاح ہوا خوشی کا موقع ہے شیرینی تقسیم کی جائے. اس میں کبھی کچھ کھجور، کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ستو بانٹ دیا جاتا تھا، کبھی کچھ شہد جو ہے نا بانٹ دیا جاتا تھا. اس طریقے کا معاملہ ہوتا تھا. کھجور کی تقسیم سنت. تیسری جو سنت ہے کہ اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو دوسرے تیسرے دن اگرچہ کہ ایک ہی بکرے اور بکری کے ذریعے ہو. یہ ایک سنت ہے. یہ 3 سنتیں اور 2 فرض، ایک واجب کا نام نکاح ہے. تو پھر اب کوئی سوال کریں گے مفتی صاحب وہ رسم رواج وغیرہ. بہرحال میں بات چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں نکاح کے متعلق. یہاں پر بات میں یونیفارم سول کوڈ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. اس میں رسم کی بات نہیں آئی، اس میں جو ہے نا منجوں کی بات نہیں آئی. پھر نکاح کیسے ہو گیا؟ تو میں شرعی نکاح بتا رہا ہوں. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے. مسلمان کہا جائے گا
اسلم یسلم اسلام مطلب فالو کرنے والا، فرما بردار جس کو کہا جائے گا اسے مسلمان کہا جائے گا، نافرمان نہیں مسلمان نہیں، مسلمان نہیں، فرما بردار مسلمان نام ہی عربی میں جو رکھا گیا ہے اس کا ٹرانسلیشن اگر آپ کریں تو حقیقی اس کا ترجمہ ہوگا ماننے والا، سننے والا، عمل کرنے والا۔ اللہ اور اس کے رسول جو بول دیں۔ اب دیکھیے اب ظاہری اعتبار سے جوا فائدہ انسان کو پہنچانے والا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ بیٹھے بیٹھے لگائے، فائدہ ہو گیا تو لاٹری لگ گئی۔ سود دیکھا جائے دنیا میں جو ہے نا لوگوں کے اور مسلمانوں کے خود جو ہے نا لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بینکوں میں فکس ڈپازٹ رکھے ہوئے ہیں، اس کا جو ہے نا انٹرسٹ آتا ہے، لیکن مسلمان پابند ہے۔ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو فائدہ ہے اس کا کہ مال میں مال کو بڑھا دو تو کثرت ہو جائے گی، 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ کے 5 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ ہو گئے، بہت پیسہ بن گیا۔ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو پیسہ بن رہا ہے، لیکن مسلمان فرما بردار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کے کھانا نہیں ہے سود کو۔ تو مسلمان نے کیا کیا؟ جتنا ہی اس کو انٹرسٹ آئے وہ نکال کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ ظاہری اعتبار سے فائدہ، لیکن مسلمان اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ اس وجہ سے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ ظاہری اعتبار سے کئی چیزیں انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے، لیکن مسلمان اسلام کو ماننے والا ہے، اس کو پابند بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی چیزوں کو ظاہری طور پر فائدہ ہونے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ یونیفارم سول کوڈ جو نافذ کیا جا رہا ہے، اس میں کئی چیزوں پر مسلمانوں کو بھی اور جتنی قومیں ہندوستان میں رہتی ہے ان کو پابند کرایا جائے گا کہ تمہارا فائدہ ہو اس میں یا پھر نقصان ہو، اس کو ماننا ہوگا۔ مثلاً ہم شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں اسلامی طور طریقے سے، قاضی صاحب وغیرہ ہی صحیح، بہرحال وہ آتے ہیں اور نکاح پڑھاتے ہیں، اس میں گواہ جتنی چیزیں میں نے بتایا، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوگا۔ ایک قانون بنا دیا جائے گا، اسی طریقے سے نکاح کرنا ہوگا، 7 پھیرے لگاؤ تو پھر لگانے کے اوپر مجبور ہونا پڑے گا۔ اسلام میں ایک مسلمان کو ضرورت کے تحت انصاف کی شرط کے ساتھ 1 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ کامن سول کوڈ میں اس چیز کو ہٹا دیا جائے گا۔ ضرورت ہے ایک مسلمان مرد کی کہ اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اب اس کو اجازت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ دوسرا نکاح کرے۔ 3 شادیوں کے بعد بھی اس کو اولاد نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ اس کو 34 شادی میں اس کو اولاد ہو جائے، ضرورت ہے اولاد اس کی، جو اس کی جانشین بنے، اس کا خلیفہ بنے۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، فطری مذہب ہے انسان کے لیے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں جو ہے نا 2 شادی ہو، 3 شادی ہو؟ 1 لاکھ لوگوں کا اب ایک تخمینہ لگائیں، اجازت تو اسلام نے دی ہے ضرورت کے تحت، انصاف کی شرط کے ساتھ، لیکن 1 لاکھ لوگوں کا آپ تخمینہ اور اندازہ لگائیں کہ ہر ایک 4 شادیاں کر کے بیٹھا ہے کیا؟ نہیں، ہر ایک 4 شادیاں نہیں کرتے، 3 شادیاں نہیں کرتے، 2 شادیاں نہیں کرتے، ایک ہی ایسے چنے چبواتی ہے کہ دوسری کی طرف انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ شادی شدہ لوگوں سے پوچھیں، دوسری کا ذہن نہیں آتا۔ لیکن اسلام کا حسن آپ دیکھیں، اس اجازت دی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، مجبوری کے تحت طلاق کی اجازت دی ہے کہ اگر نبھتی نہ ہو، یونیفارم اور کامن سول کوڈ اگر لا لیا جائے، جو حد چڑھ گئی، جو گلے پڑ گئی، میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھاؤں، جو گلے پڑ گئی بس پڑ گئی، مجبوری کے تحت۔ اگر اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، فطری مذہب، نبھتی نہیں ہے، جمتی نہیں ہے، دل جڑتا نہیں ہے، دونوں راضی ہے، طلاق لے کر آرام سے تنہائی والی زندگی گزار لے، یا پھر وہ اپنے دوسرے کے ساتھ نکاح کر لے، ان کا دوسرا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کتنا فطری، کتنا اچھا مذہب ہے۔ لیکن اگر کامن سول کوڈ نافذ کر دیا جائے تو جو گلے چڑھ گئی وہ اس کو مرتے دم تک لے کے چلنا پڑے گا۔ زندگی کیسی ہو جائے گی؟ زندگی کیسی ہو جائے گی؟ آپ سوچیں کہ جمتی نہیں ہے، رہنا ساتھ ہے۔ اور طلاق کا میں جو حسن آپ کو بتا رہا تھا، دیکھیے ہمارا اسلام کتنا پیارا مذہب دین ہے، نہیں جمتی ہے، دونوں راضی ہو جائیں، آپس میں ایک تبادلہ خیال کر لے اور پھر اپنی اپنی زندگی گزار لے، اس کو طلاق کہا جائے گا۔ طلاق بہرحال اسلام میں سب سے زیادہ ابغض المباحات جس کو کہا گیا، حدیث کے الفاظ ابغض المباحات، مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز
جس سے اللہ کا عرش بھی کانپ جائے، طلاق ہے، لیکن مجبور ہو گیا انسان، نہیں نبھتی ہے، نہیں ساتھ رہ سکتا ہے، کیا کرے گا وہ؟ اب اس کو اجازت ہے کہ دونوں راضی ہو جائیں، دونوں خاندان کے آپس کے لوگ بیٹھ جائیں اور رضامندی کے ساتھ بغیر ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے لائے بغیر طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن کامن سول کوڈ اگر نافذ کر دیا جائے تو یہ طلاق کا اختیار غالب گمان یہ ہے کہ مرد کے ہاتھ سے لے لیا جائے گا، وہ حکومت کا اور جو ہے نا عدالت کو اس کا اختیار دے دیا جائے گا۔ اب اگر دونوں میں نبھتی نہیں ہے، جمتی نہیں ہے، طلاق ہونا ہے، تو مرد گھر پہ بیٹھ کر طلاق نہیں دے سکتا ہے، اس کو ایک فہرست بنانا پڑے گا، اپنی بیوی جو اس کی اپنی ساتھ رہنے والی تھی، اس کی کمی کوتاہیاں اور اس کی برائیاں سب لکھ کر کے لے جانا ہوگا، اور عدالت میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے سامنے اس کو بیان کرنا ہوگا کہ یہ الاں ہے، فلاں ہے، چنا ہے، ایسی ہے، ویسی ہے۔ اب بتائیے، سب کے سامنے ایک عورت کی رسوائی ہو گئی۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا اچھا مذہب ہے کہ اکیلے میں، تنہائی میں دونوں کی آپس کی رضامندی ہو گئی، طلاق لے لیے، اپنی زندگی گزار لیں، آزادی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر عورت کی رسوائی ہو گئی۔ وراثت کا معاملہ آتا ہے، پرسنل لاز میں، جو اسلام کے پرسنل لاز ہے اس میں وراثت کا مسئلہ آتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ مرد کو ایک حصہ دیا جا رہا ہے اور عورت کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، اس کو آدھا حصہ دیا جا رہا ہے۔ اگر کامن سول کوڈ لا لیا جائے تو کتنا بہتر ہوگا کہ عورتوں کو بھی پورا حصہ ملے گا۔ عقل سے پیدل لوگ ہیں، اسلام کے حسن کو جب سمجھتے نہیں ہیں تو اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ آپ سمجھیے اسلام کے حسن کو، ماں باپ کی پرورش اور ان کے بڑھاپے کے بعد سہارا بننا اور ان کی اپنی خدمت کی ذمہ داری اسلام نے مرد کو دی ہے، عورت کو نہیں دی ہے۔ اب جب ماں باپ کی وراثت تقسیم ہوگی، ماں باپ کی وراثت جو تقسیم ہوگی، اس میں سے حصہ جس کو ان کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی جو ہے نا تربیت کرنا ہے، اس میں سے اس کو زیادہ ملے تو وہ کر سکے گا، اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اور عورت کو تو جب دوسروں کا ہاتھ تھما دیا گیا، نکاح کرا دیا گیا، تو اب ماں باپ کی پرورش کی ذمہ داری اس کی نہیں رہی، وہ تو چلی جائے گی۔ اب اس کی ذمہ داری میں اس کا شوہر ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اور اس کی جو اولاد ہوگی اس کی ذمہ داری اس کی ہے۔ اور وہاں پر جانے کے بعد بھی کتنا پیارا مذہب، قربان جاؤں میں اسلام اور دین کے ملنے پر انسان کو چاہیے کہ وہ دن بھر میں ہزاروں مرتبہ اسلام کے ملنے پر شکر ادا کرے۔ جب وہ وہاں پر جائے گی، وہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ بیوی کی پرورش اور تربیت اور اس کی دیکھ بھال اور اس کے پیسوں کی ذمہ داری مرد کی ہوگی، شوہر کی ہوگی، عورت کی نہیں ہوگی، عورت کی نہیں ہوگی۔ یہاں پر ماں باپ کی ذمہ داری مرد کے اوپر، لڑکی کے اوپر نہیں۔ اولاد تو نرینہ بھی ہے اور جو ہے نا لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں۔ اولاد کی ماں باپ کی تربیت کی ذمہ داری یہاں پر لڑکوں کے لیے دی گئی۔ اب یہاں پر 1 روپیہ اگر لڑکوں کے لیے رکھا گیا ہے وراثت میں، لڑکیوں کے لیے آدھا روپیہ، تو اسلام زیادہ جو ہے نا ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے عورتوں کے ساتھ، یا کم کر رہا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی اجازت ہے۔ اگر عورتوں کو بھی اتنا ہی حصہ دے دیا جائے تو بہرحال یہاں پر جو ان کی پرورش کرنا ہے ماں باپ کی یا پھر اہل خاندان کی اور بیوی کی، یہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل کی بات ہوگی۔ تو اتنا حسن اسلام کا یہ حسن ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، 23 سال کے کم عرصے میں، 23 سال کا عرصہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، کم عرصے میں 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس کی آج کل لوگ غلط تشریح کر کے بیان کرتے ہیں کہ تلوار کی زور پہ پھیلا، نہیں، تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا، اسلام کے حسن کی وجہ سے 75% اسلام زمین پہ پھیلا تھا۔ دنیا میں 75% اسلام جو پھیلا ہے، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، حسن اسلام کی وجہ سے، یعنی اسلام جو مذہب اتنا خوبصورت ہے، اس کا اپنا معاشی معاملہ دیکھیں اور معاشرتی اس کے حقوق اور ارکان دیکھیں، اور پھر اس کے حقوق العباد کے جو اس نے احکامات جاری کیے ہیں، قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، عورتوں کی جو اس نے عزت کو بڑھائی ہے اور عورتوں کے معاملات کو دیکھیں، اتنا پیارا اور اتنا بہترین دین مذہب ہے کہ ایک ایک باریکی
کو اگر سمجھتا چلا جائے تو انسان اتنا پختگی کے والا مسلمان ہو سکتا ہے کہ اس کو چلتے پھرتے صرف راستے میں دیکھتے ہوئے کوئی غیر یوں کہے کہ ایسا انسان جو کہ لوگوں کے لیے فرشتہ بنا ہوا، گھر سے آواز آ رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی فرشتہ بنا ہوا، اڑوس پڑوس اس کی جو ہے نا گواہی دے رہے ہیں کہ اتنا اچھا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا، سارا ملک ایک آدمی کی گواہی دے کہ ایسا انسان کبھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، تو وہ لوگوں کا اگر مذہب معلوم کیا جائے تو وہ اسلام ہی ہو سکتا ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کسی مذہب میں خاص طور پر اتنی اچھائیاں بیان نہیں کی گئی ہے۔ میں خاص طور پر آپ کو بتاؤں تو شروع میں نے بات کی، ابھی اور ایک مرتبہ آپ کو بتاؤں کہ اتنا پیارا مذہب ہے، اپنی رہتی زندگی تک میں اس بات کو ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کے لیے تیار ہوں، آ کے میرے سامنے بات کرے کہ اسلام سے پیارا اور اسلام سے نیارا اور حسن اسلام میں کوئی اگر کمپیر کرنے والا مذہب ہو میرے سامنے لا کر کے رکھے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اپنی زندگی میں۔ اس سے پیارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو بہرحال کامن سول کوڈ کو میں آپ کے سامنے سمجھا رہا تھا کہ کامن سول کوڈ کو اگر لایا جائے گا تو ہماری اپنی سماجی زندگی میں بہت زیادہ مشکلیں پیش آئے گی۔ اسلام کیونکہ مسلمان ہے، فرما بردار ہے، شریعت کے خلاف وہ عمل نہیں کر سکتا ہے، مجبوراً اسے شریعت کے خلاف عمل کرنا پڑے گا۔ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ مدعا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ ہندوستان میں خاص طور پر جتنے مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں ان سب کے لیے ایک مشکل ہے، ان سب کے لیے ایک درد سر ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لا کمیشن آف انڈیا نے جو 1 مہینے کی ایک ٹائم لیمٹ دی تھی، اس کے اندر انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہم نے تو اپنے اسلام کے سامنے آپ کو رکھ دیا کہ بھئی نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر دوسری قوموں کے لحاظ سے، بلکہ اگر میں آپ کو کھل کے صاف طور پر بتاؤں تو جو اس کو پیش کرنے والے ہیں ان کا بالفرض اگر کوئی دین اور کوئی مذہب اور کوئی جو ہے نا وہ کتاب کو ماننے والے ہیں تو اپنی ہی کتاب، اپنے بڑے جس کی وہ فرما برداری کرتے ہو، انہی سے اگر پوچھ لیں اس کے مقاصد کو بتا کر اور اس کو صاف سامنے رکھ کر، تو ان کا اپنا دین اور ان کا اپنا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ 1 پیسے کا کوئی فائدہ نہیں یونیفارم سول کوڈ میں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ لاتی کیوں پہ رہے ایسی چیزوں کو حکومتیں؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتا چکا ہوں کہ اصل جو مقاصد ہے جو چل رہے ہیں، کہ چاہے وہ بے روزگاری والی ہو، چاہے وہ تعلیم والی ہو، چاہے وہ جو ہے نا مہنگائی والی ہو، چاہے وہ جو ہے نا کوئی اور چیزوں کی ہو، یہ ساری چیزوں پہ پردہ ڈالے رکھنے اور لوگوں کو الجھانے کے لیے چیزیں لائی گئی ہے۔ لیکن ہم اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آج ہی بیان کو سننے کے بعد جب واپس جائیں تو بہرحال یونیفارم سول کوڈ اور لا کمیشن کی طرف سے جو ایک لنک جاری کی گئی ہے جس کے اندر یہ سوال کیا گیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے یا پھر نہ کیا جائے، اس کے اندر وہ لنک کو اوپن کر کے اپنا نام درج کر کے، اپنا ریلیجن درج کر کے، اپنے ای میل سے جواب بھیج دیں کہ ہم اس کی مخالفت میں، ہم اس کو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ نافذ ہو۔ ہر ایک کا فریضہ ہے۔ جب ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں ہمارا یہ فریضہ ہے، اور جب ہمارا اپنا لا کمیشن آف انڈیا ہم سے سوال کر رہا ہے تو ہم غفلت میں نہ رہیں۔ آج بہرحال خاص طور پر دیکھا جائے چند قومیں ایسی ہے جو غفلت میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر جب مشکلیں، پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں آتی ہے اس وقت وہ آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں کہ اتنی مصیبتیں ایک ساتھ ہم پر کیوں آ گئی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بتایا کہ غافل کی مدد اللہ بھی نہیں کرتے، اور قرآن کریم اس کو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ غافل کا نام لے کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فالو کرنے والے ہیں، ہم اسلام کو جو ہے نا ماننے والے ہیں۔ تو بہرحال میں اپنی طرف سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ حکومتیں یہ چیزیں جو لا رہی ہے، چاہے وہ CAA ہو یا پھر وہ UCC ہو، یہ ساری چیزوں کے ہم بھرپور اور عزم مصمم کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ ہوش بیداری کے ساتھ
اس بات کا انکار کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سارے ہندوستان بھر کے رہنے والوں کے لیے ایک نقصان دہ ہے، اور وہ قبائل جو آزادی کے وقت اسی شرط کے اوپر خاموش بیٹھی تھی، بہت ساری قومیں ایسی ہندوستان میں رہتی ہے، اسی شرط کے اوپر اپنے اپنے مسلک کے اوپر، اپنے اپنے مذہب کے اوپر، اپنی اپنی سماجی زندگی کے اوپر آزادی کا جو دفعہ بنا تھا 25 اور 26 دفعہ 25 اور 26 میں اس کی آزادی دی گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے پیغام حکومت کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ قومیں بھی جو ہے نا ابھر کرنا آ جائے اور مخالفت کرنے نہ لگے، پھر یہ ہندوستان میں کیا معاملہ ہوگا اور کس طریقے کی ہوا پھیلے گی۔ بہرحال حکومت کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، سمجھ والی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے کہ بہرحال وہ قوموں کو بھی ایک تکلیف ہوگی کہ ہمارے اپنے بنیادی حقوق کو زبردستی صحیح حکومت کے بلبوتے پر چھینا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ چیز دل سے جو ہے نا ماننے والی، قبول کرنے والی نہیں ہے، لہذا ہم اپنی فریضے کو انجام دیتے ہوئے لاء کمیشن آف انڈیا کی جو لنک جو ہے نا جاری کی گئی ہے 14 جولائی تک، جس کی ڈیٹ ہے اس کے بعد وہ ختم ہونے والی ہے، تو بہرحال امارت شریعہ نے تو بہت آسان کر دیا ہے۔ بہار سے جو چلتی ہے امارت شریعہ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ سے بھی جو لنک چل رہی ہے، ہر ایک واٹس ایپ چلاتے ہیں، اس میں لنک جو آ رہی ہے اس کو کلک کریں، اپنا نام اس میں لکھیں، اپنا ریلیجن سب انہوں نے اس کے اندر درج کر دیا ہے، صرف اپنا نیم لکھ کر اس کو سینڈ کا بٹن آپ دبا دیں تو وہ اپنے نام سے جو آپ کا جواب ہے وہ ساری کارروائی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اور امارت شریعہ نے کر دیا ہے، اس کو آپ جاری کر دیں۔ اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو بہرحال یہاں پر امام صاحب سے ملاقات کر لے، اور یہاں پر جو لوگ ہیں اکثر لوگوں کے پاس ہوگی ایک دوسرے سے ملاقات کر کے۔ یہ وجہ بھی ہے، دیکھیے جب ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگوں نے اس بات کو کہا ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہے وہ انسان کو پابند کر دیتی ہے، نہیں، ایک معاشرہ جنم لیتا ہے مسجد سے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کر کے چلے جائیں، آپ کو دوسروں کو بھی یہاں پر لانا فرض ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد ایک دوسرے کے معاملات کو معلوم کرنا اور اسلام کے اوپر یلغار اور جو ہے نا حملے ہوتے ہیں اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف بیان سن لینا اور پھر اپنے کام سے مطلب رکھنا یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام ایک بہترین معاشرے کو جنم دینا چاہتا ہے، اس بات کو ہر مرتبہ جب مسجد میں آئے تو کسی پریشان حال کو چہرے سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ میں مالدار ہوں، اللہ نے مجھے وسعت دی ہے تو غریبوں کا بھی اس میں حصہ ہے، سال بھر اپنی زکوٰۃ کو نکالتے رہیں، اپنے پاس سے صدقات کو نکالتے رہیں، اپنے پاس سے جو ہے نا جو ہو سکتا ہے غریبوں میں اس کو دیتے رہیں۔ اللہ نے سوال کیا گیا اللہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یسألونک ماذا ينفقون، کتنا خرچ کریں اللہ، کتنا خرچ کریں؟ یہ مسجد کا میں نظام بتا رہا ہوں، یہاں پر جب ہم آئیں تو ان یلغاروں کو سمجھیں، کتنا خرچ کروں اللہ، یسألونک ماذا ينفقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا بہتر ہے تیرے لیے قل العفو، اپنی ضروریات سے جتنا زیادہ ہے سب خرچ کر دو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، جتنا تم دیں گے اتنا فائدہ ہے۔ تو بہرحال اس معاملے کو ہم مسجد میں رہتے ہوئے سمجھیں کہ مسجد میں جب آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایک دو چار لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے حالات پوچھیں، جو خوش ہے تو ان کی خوشی میں جو ہے نا مبارکباد پیش کریں، اضحک اللہ سنک کہیں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، سکون والی زندگی عطا فرمائے، اور اگر کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی میں ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ یہ مسجدوں میں جو ہم آتے ہیں، گاؤں کی چھوٹی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ میں بڑی مساجد میں آئیں، اور عام نمازیں چھوٹی مساجد میں، عیدگاہ پہنچیں، ساری کی ساری قومیں عیدگاہ پہنچ رہی ہیں، بڑا ایک جو ہے نا اس کے فوائد میں مقاصد میں یہ بھی چیز ہے کہ ہم نئے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یونیفارم سول کوڈ کے ہم سختی کے ساتھ مخالف ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہ عقلی طور پر ہے نہ ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ بہرحال زبردستی کے اگر تھوپا جائے تو انسان کیا کر سکتا ہے، لیکن اب جب ہمارے اختیار میں ہے، چند دن اس کے باقی ہے، تو ہم اس سے جو ہے نا اس کا جواب دیں کہ ہم اس کے مخالف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں کی اگر انصاف پسند لوگ ہوں تو عام لوگوں کی بات کو سن کر اس کے موافق فیصلہ کرے تو ہندوستان کے لیے، یہاں کی بسنے والے لوگوں کے لیے اور یہاں کی قومیت کے لیے اور یہاں کی رنگا رنگی کے لیے اور یہاں پر ایک زمانے سے بسنے والے محبت کے ساتھ ہے تو الگ الگ مذہب میں لیکن رہتے ہیں ایک جیسے۔ یہاں کی مثالیں ساری دنیا میں جو ہے نا مشہور ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مذہب کے ماننے والے الگ الگ ہے لیکن ایک جسم کی طرح رہتے ہیں۔ ان محبتوں میں کوئی جو ہے نا کوئی تنافر نہ آنے پائے، اس کے اندر کوئی دراڑیں نہ آنی پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔